بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان محترم برادران ایمانی، میرے برادران اسلام شیعہ سنی بھائیو، آپ صاحبان کے سامنے شیعت کا مقدمہ نمبر 15 حاضر خدمت ہے۔ جو صاحبان آج کی ویڈیو میں نئے آئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ ہم نے مقدمہ نمبر 1 میں شیعہ کا معنی تعریف بیان کی تھی، پھر مقدمہ نمبر 7 میں ہم نے شیعہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کیا تھا، پھر مقدمہ نمبر 9 میں اہل تصنع حضرات نے شیعہ کا جو ترجمہ کیا ہے، جو معنی کیا ہے، وہ ہم نے پیش کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ 9، 10، 11، 12 میں ہم نے قرآن و حدیث سے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو قرآن اور اہل تصنع کی کتب سے شیعہ ثابت کیا، اور الحمدللہ اب ہم مقدمہ نمبر 15 میں ہیں۔ 4 نمبر سے ریلیٹڈ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 4 نمبر میں پروردگار عالم کے کرم خاص سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شیعوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو یہ مقدمہ بھی بعین ہی ویسے ہی ہے جیسے کہ مقدمہ نمبر 14 میں۔ اس میں کچھ الفاظ کے ساتھ عبارت میں اضافہ ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیعان علی جب جنت میں جائیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول ان پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میں کتاب کا نام دیتا چلوں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی اور ابن مردودیہ نے میں بھی، ابو نعیم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ جب یہ آیت آئی، اس کے راوی پہلے میں بتاتا چلوں، اس کے راوی ہے جناب عباس علیہ السلام، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ابن عباس کے بیٹے ان ابن عباس سے روایت ہے، قالا فرمایا کہ لما نزلت حاضل آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ لما نازلت حاضل آیاتا، یہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، کہ جب یہ آیت سورہ بینہ کی 30ویں پارے کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی کہ ایمان لائے، پھر شرط کیا ہے کہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ایسا نہیں کہ بغض محمد و آل محمد میں اہل بیت پیغمبر میں اپنی باقی زندگی کو بسر کے ایمان تو لائے مگر بعض میں بغض اہل بیت نہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جس نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا یہی عمل صالح ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، بس وہی لوگ خیر البریہ ہے، قیامت کے دن کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ آگے یہاں پر کچھ الفاظ کا اضافہ اس روایت میں مختلف ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلی، مولا علی کے لیے کیا فرمایا؟ ہوا وہ انتا و شیعتک، کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ یوم القیامت، قیامت کے دن راضیین مرضیین، کہ وہ اس حالت میں قیامت کے دن مجھے ملیں گے کہ وہ راضیین مرضیین ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے رہے ہیں وہی سب سے بہتر خلقت ہیں، یعنی خلائق کائنات میں بہترین تخلیق کن کی ہوئی ہے؟ وہ لوگ جو نیک اعمال لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، ایمان لائے، یعنی کہ وہ کون ہے؟ یا علی انت و شیعتک، تو اور تیرے شیعہ۔ پتہ چلا پوری کائنات میں انسان افضل ہے، انسانوں میں بھی وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، خلقت ہیں کہ جو علی کے شیعہ ہیں۔ یہ روایت آپ کی ہے، کتاب آپ کی ہے، مورخ آپ کا ہے، رائٹر آپ کا ہے، مفسر آپ کا ہے، مصنف آپ کا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول کی روایت ہے کہ وہ بہترین خلقت والے کون سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، حضرت علی سے شاد فرمایا کہ وہ لوگ تم اور تمہارے شیعہ ہیں۔ پتہ چلا کہ شیعہ محمد و آل محمد پوری کائنات میں بہترین خلائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق۔ قیامت کے روز اس حالت میں وہ جنت میں جائیں گے، خوش اور خوشنود کیے جائیں گے کہ وہ جب جنت میں جائیں گے خوش اور خوشنود ہوں گی۔ تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے فتوے بغض محمد و آل محمد میں ہے، بغض شیعت میں ہے، جی شیعہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، یہ ان کے دل کا بغض ہے جو محبت اہل بیت رکھنے والوں کے لیے وقت فوقت نکلتا رہتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں رسول پاک کی زبان سے، کیونکہ وما ینطق عن
ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی رسول کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب رسول نے جو کائنات میں بہترین خلائق ثابت کیا ہے وہ علی اور علی کے شیعہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔